یوں تو میری ساری زندگی ہی اذیت بھری تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں نے اذیت کو نئے سرے سے محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس دن خوف، دکھ، ڈر، نہ جانے ایسے کون کون سے احساسات تھے جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یوں گہرائی سے محسوس کیے تھے۔ تب میں نے بے اختیار اپنے رب کو پکار لیا تھا، یا اللہ میری مدد کر۔ میں موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، جبکہ پانی میرے وجود کو جیسے نیچے ہی نیچے لے کر جا رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا اور میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ ٹھنڈا یخ پانی میری جان لے رہا تھا۔ جوں جوں میں پانی کی سطح سے دور ہو رہی تھی، میری زندگی مجھ سے اتنے ہی قدم پر دور ہو رہی تھی، اور میں حسرت سے سوچتی رہ گئی کہ زندگی میں بہت کچھ تھا جو میں نے کرنا تھا۔ بہت سے خواب آنکھوں میں سجائے تھے، کتنے خوشگوار لمحات گزارنے تھے، مگر یہ موت میرے اور زندگی کے درمیان آ گئی تھی۔ اب جب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑنے والی ہے، تبھی کسی مہربان ہستی نے مجھے جیسے اپنی آغوش میں لے لیا، گویا میرے سارے دکھ درد چن لیے۔ میں اس کی آغوش میں گویا ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے موت کے منہ سے نکال کر زندگی کے قریب لا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی میرا چہرہ پانی کی سطح سے باہر بلند ہوا، میری نظر اس پر پڑی تھی جس نے مجھے موت کے قریب کیا تھا۔ ایک نفرت بھری نظر میں اس پر ڈال کر رہ گئی تھی، اور پھر مریم جلدی سے ہاتھ پیر چلاؤ، صبح سے تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ ایئرپورٹ سے وجدان گھر واپس آنے ہی والا ہوگا۔ کیا کہے گا وہ گھر کی حالت دیکھ کر؟ اسے گندگی سے ہمیشہ سے ہی الجھن ہوتی ہے، اتنے سالوں کے بعد تو وہ گھر واپس آ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کسی بات سے اس کا دل خراب ہو۔ تائی مسلسل مجھے ہدایات دے رہی تھی، اور میں آنسو پیتی ان کی ہدایات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آج تائی نے فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی جگا دیا تھا، کیونکہ آج تائی کے سارے میکے والے گھر آنے والے تھے۔ آج وجدان بھی انگلینڈ سے گھر واپس آ رہا تھا، اور تائی نے اس خوشی میں اپنے سارے مائکے والوں کی دعوت کی تھی۔ اور فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی تائی نے مجھے لا کر کچن میں کھڑا کر دیا اور مجھ سے طرح طرح کے پکوان پکوانے لگی۔ میری کمر درد سے دوہری ہو رہی تھی، مگر یہاں میرا احساس کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تائی کی دونوں بیٹیاں صبح سے ہی شہر میں گئی ہوئی تھیں تاکہ وہ دونوں اپنے رنگ و روپ کو نکھار سکیں، جبکہ میرا معاملہ الٹ تھا۔ تائی مجھ پر یوں حکم چلا رہی تھی جیسے میں ان کی رشتہ دار نہیں بلکہ ان کی ملازمہ ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں بری طرح سے تھک چکی تھی۔ تائی کہنے لگی کہ اب تم اوپر سٹور روم میں چلی جاؤ، میں وہیں پر تمہارے لیے کھانا بھجوا دوں گی۔ خبردار، آج نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مہمانوں کے سامنے آؤ اور وہ تمہارے بارے میں مجھ سے سوال جواب کریں۔ گو کہ ان کے مائکے میں سب لوگ ہی مجھے جانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی تائی مجھے سب لوگوں سے ہمیشہ دور ہی رکھتی تھی۔ سارے کام وہ مجھ سے کرواتی تھی، مگر اس سب کا کریڈٹ وہ اپنی بیٹیوں کو دیتی تھی۔ پھر جب میں کام ختم کر لیتی تو وہ مجھے اوپر والے پورشن میں بھیج دیا کرتی تھی۔ مجھے اوپر والے پورشن میں جانے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہاں پر بچپن میں میں نے بہت سی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی دیکھی تھیں۔ بچپن سے ہی میں اور تائی کی بیٹیاں اس پورشن کو جنات کا پورشن کہتے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ وہاں پر جنات رہتے ہیں، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی جب امی نے اس بات کی تصدیق کی تھی، کہنے لگی کہ مغرب کے بعد کبھی بھی تم وہاں پر مت جانا۔ اس وقت میرے امی ابو زندہ تھے اور سب اسی گھر میں مل جل کر رہتے تھے۔ تائی کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی، اور پھپھو کا بیٹا وجدان بھی میرا بہت خیال رکھتا۔ پھر اسے شہر میں بورڈنگ اسکول میں بھجوا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ چلا گیا۔ میں بچپن کے بعد دوبارہ وجدان سے کبھی نہیں ملی۔ اس وقت تائی بھی مجھ سے بہت محبت جتاتی تھی، مگر پھر جب امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو تائی کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے تعلیم کا سلسلہ تو نہیں چھڑوایا تھا، مگر وہ گھر کے سارے کام کاج مجھ سے ہی کرواتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کو دیکھنے کی وجہ سے میری پڑھائی بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی۔ جب میں نے میٹرک کیا تو میرے نمبر ان کی دونوں بیٹیوں سے بہت کم تھے، اور اس بات پر تائی کو بہت فخر کا احساس ہوتا۔ وہ ہر آئے گئے کے سامنے میری اور اپنی بیٹیوں کے نمبرز کا موازنہ کرتی رہتی، اور پھر میرے چاہنے کے باوجود بھی تائی نے مجھے شہر کے کالج میں داخلہ نہیں کروایا تھا، بلکہ اپنی دونوں بیٹیوں کو انہوں نے شہر میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ میں جب ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتی
تو وہ کہتی کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں جو تمہارے نخرے اٹھائیں گے، تمہارے چچا پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ سب کیسے کریں؟ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا لکھانا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بوجھ بھی ہمارے سر پر ہے۔ تمہارے ننیال والوں نے تو کبھی تمہیں پلٹ کر نہیں دیکھا، ہم ہی ہیں جو تمہیں اس گھر میں پناہ دیے ہوئے ہیں، تمہاری ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، اور کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ کوئی تمہیں خالی ہاتھ تو یہاں سے بیاہ کر نہیں لے کر جائے گا، تمہیں جہیز میں بھی کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، ابھی سے کچھ بچا کر رکھیں گے تبھی تو کل کام آئے گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شروع ہو گئی تھی، اور میں ان کی باتوں کو خاموشی سے سننے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں ان کی دونوں بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتی۔ وہ اپنے مائکے والوں کے سامنے بھی مجھے نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ ان کے مائکے میں ایک سے بڑھ کر ایک قابل لڑکے تھے، اور وہ چاہتی کہ ان کی بیٹیاں ان کی بہنوں کے گھروں میں بیاہی جائیں۔ وہ میری خوبصورتی سے خائف رہتی تھی، تبھی وہ مجھے سب سے چھپا کر رکھتی۔ پھر جب کبھی میرے بارے میں کوئی پوچھتا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی کہ وہ تو اپنے کمرے سے نکلتی ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بولتی نہیں ہے، کسی کے ساتھ گھلتی ملتی نہیں ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ میں بھی اسے کچھ نہیں کہتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بن ماں کی بچی کے ساتھ میں کیسا سلوک کر رہی ہوں، اور ان کی اس چالاکی پر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا، سب کچھ دکھائی دے رہا ہوتا، مگر میں مجبور تھی۔ تایا جب مجھ سے پوچھتے کہ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تب تائی مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے کو بولتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تایا مجھے کسی بھی حوالے سے سپورٹ کریں، اور اگر تایا مجھے پیسے دے کر جاتے تو تائی وہ پیسے میرے ہاتھوں سے لے لیا کرتی، کہتی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہاری ساری ضروریات ہم لوگ ہی پوری کر رہے ہیں۔ آج میں جب کام ختم کر کے اوپر پورشن میں آئی تو بستر پر لیٹتے ہی میں سو گئی تھی۔ میں صبح کی تھکی ہوئی تھی، کمر میں بہت درد تھا۔ اب میں نے اس بات پر شکر ہی ادا کیا کہ آج تائی نے مجھے اوپر بھیج دیا۔ شام کے قریب میری ایک عجیب سے احساس سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور جب سامنے نظر پڑی تو میں اپنے آپ میں ہی سمٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے انتہائی قریب ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، تم کون ہو اور میرے پاس یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا، کہنے لگا کہ آج تم مجھے صبح سے نظر نہیں آئی، اور تمہیں ڈھونڈتے ہوئے میں یہاں تک آ گیا۔ سب لوگ نیچے موجود ہیں، سب نے کھانا کھایا ہے، مگر تم ابھی تک بھوکی ہو، پتہ نہیں تم نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں، یہی سوچ کر میں تمہارے لیے یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ اور تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی، وہ کون تھا جو میرا اس قدر خیال کر رہا تھا؟ تبھی میرے ذہن میں یہ دھماکہ ہوا، کہیں وہ وجدان تو نہیں؟ اس نے میرے آگے کھانا رکھا۔ یہ کھانا وہ تو نہیں تھا جو میں نے بنایا تھا، نہ اس کا ذائقہ وہ تھا، نہ خوشبو وہ تھی، بلکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ لذیذ تھا۔ میں خوب سیر ہو کر کھانا کھانے لگی۔ عموماً اچھا کھانا میری تائی مجھ سے چھپا دیا کرتی تھی، اور مجھے دال ساگ ہی کھانے کو دیتی تھی۔ آج کتنے دنوں کے بعد میں اس ذائقے سے جیسے متعارف ہوئی تھی، اور وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ مجھے ایک شاپر دے کر کہنے لگا کہ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، نیچے بہت سارے مہمان ہیں، اور تم ان پھٹے پرانے کپڑوں میں نیچے جاؤ گی تو سب لوگ کیا کہیں گے؟ تمہارا ان پر اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ یہ کپڑے پہنو اور نیچے جا کر سب سے ملو۔ وہ چہرے پر مہربان مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب سے میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے تھے، پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی انسان میرا احساس کر رہا تھا، اور اس کے احساس کرنے پر میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اور پھر جب میں نے وہ شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں بہت خوبصورت جوڑا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم نیچے آ جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ وہاں پر کون تھا جو میرا منتظر ہوگا۔ تائی اور ان کی بیٹیاں تو اس بات پر شکر کرتی تھی کہ میں ان کے مہمانوں کے سامنے نہ ہی آؤں، اور رہا وجدان، تو کیا وجدان خود میرا انتظار کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ کپڑے پہنے، بال بنائے، اور جب آئینے میں خود کو دیکھا تو اتنی معمولی سی تیاری میں بھی میں کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ لباس بہت قیمتی تھا
اور میرے جسم پر بہت سج رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو میں خود کو پہچان نہیں سکی تھی۔ میں آج بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب میں خوشی خوشی جب نیچے پورشن میں آئی تھی تو ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ اتنے لوگوں میں پہلی بار جا رہی تھی، اسی وجہ سے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اور پھر جب میں ڈرائنگ روم میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ پھر بہت سی آوازیں ایک ساتھ ابھری تھیں۔ ان آوازوں میں اشتیاق تھا، یہ کون ہے؟ جبکہ میری تائی مجھے دانت کچکچا کر دیکھ رہی تھی۔ ان کی بیٹیاں بھی بہت غصے میں تھیں۔ تائی کہنے لگی کہ یہ نویرہ ہے، زاویار کی بھتیجی۔ اور پھر ان میں سے ایک آنٹی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہاں آؤ، میں تمہاری تائی کی بڑی بہن ہوں۔ کتنی بار میں یہاں پر آ چکی ہوں، تم سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ مجھ سے پیار سے بات کر رہی تھی اور میں بھی ان کی باتوں کے جواب دے رہی تھی۔ تب میں نے جب تائی کی طرف دیکھا تو وہ بہت غصے میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اشاروں سے مجھے وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر ان خاتون کی باتیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ تائی کو میرا یہاں آنا برا کیوں لگا ہے، جبکہ انہوں نے تو وجدان سے کہہ کر مجھے خود ہی نیچے بلوایا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک اجنبی چہرہ وہاں پر موجود تھا جو بار بار دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس کے دیکھنے سے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تبھی تائی اسے کہنے لگی کہ وجدان، تم جا کر آرام کرو، لمبے سفر سے آئے ہو، تھک گئے ہوگے۔ اور وہ جیسے تائی کی بات سن کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا، کہنے لگا، مومانی، اتنے ٹائم کے بعد آپ لوگوں سے ملا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھ کر ساری تھکن اتر گئی ہے۔ جبکہ تائی کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ وجدان تھا؟ میں نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، مگر وہ اس لڑکے سے بالکل مختلف تھا جو مجھے ابھی اوپر والے پورشن میں نظر آیا تھا۔ اگر یہ وجدان تھا تو وہ کون تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ تائی کے خاندان کا ہی کوئی فرد تھا۔ اب یہ سوچ کر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اب اگر تائی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کپڑے میں کہاں سے لائی ہوں تو انہیں میں کیا جواب دوں گی؟ اور پھر تائی نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ کچن کا کام کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی تو فوراً سے وہ کپڑے بدل لیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد تائی غصے سے وہاں پر آ گئی۔ کس کی اجازت سے تم آئی تھی کمرے میں؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ وہاں پر مت آنا۔ ان کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ ہی تھیں۔ امی، جب آپ نے اسے منع کیا تھا کہ یہ کمرے میں نہیں آئے گی تو پھر اس سے پوچھیں کہ یہ کس سے پوچھ کر آئی؟ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پاس اتنا قیمتی لباس کہاں سے آیا؟ کون لایا ہے اس کے لیے کپڑے؟ تائی کی بڑی بیٹی فاطمہ کہنے لگی کہ یقیناً یہ روبی اس کے لیے لے کر آئی ہوگی، وہی ہے جو اس پر مہربان رہتی ہے۔ فاطمہ نے میری اکلوتی دوست کا نام لیا۔ وہ اکثر میرے لیے چھوٹے موٹے تحفے لے کر آتی رہتی تھی۔ گو کہ وہ خود بھی غریب گھرانے کی لڑکی تھی، مگر وہ اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، اور میرے حالات دیکھ کر اسے مجھ پر بہت ترس آتا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہتی کہ تم اس گھٹن زدہ ماحول میں کیسے رہ رہی ہو؟ تمہاری جگہ پر میں ہوتی تو کب کی یہاں سے بھاگ چکی ہوتی۔ تب میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی، ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اب جب فاطمہ نے روبی کا نام لیا تو میں نے فوراً سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ میرے لیے روبی لے کر آئی تھی۔ تائی کہنے لگی کہ فوراً سے وہ کپڑے لے کر آؤ، اور پھر انہوں نے وہ کپڑے فاطمہ کے حوالے کر دیے۔ کہنے لگی، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اتنی مہنگی چیزوں کا استعمال کرو، اور خبردار، تم وجدان کے آگے پیچھے بھی مجھے نظر آئی تو تمہارا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ مجھے باتیں سناتے وہاں سے چلی گئی تھی، اور میں وہاں پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ بار بار یہی سوچ میرے ذہن میں آ رہی تھی، نہ جانے وہ لڑکا کون تھا، اور وہ اس طرح سے میرے سامنے کیوں کر آیا تھا۔ تائی نے اب مجھ پر گہری نگاہ رکھنی شروع کر دی تھی۔ ہر وقت وہ میرے کاموں میں نکتہ چینی کرتی رہتی، اور وجدان کے سامنے بھی مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر بے عزت کرتی رہتی تھی۔ وجدان مجھے بہانے بہانے سے مخاطب کرتا، اور میں تائی کے خوف سے اس سے دور دور رہتی تھی۔ دوسری بار میں نے پھر سے اس لڑکے کو گھر میں دوبارہ سے دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ اوپر والے پورشن میں ہی موجود تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، جبکہ وجدان اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں نے اس آدمی کو گھر میں دیکھا تو میں بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کون تھا؟ اگر وہ تائی کے رشتہ داروں میں سے تھا تو تائی نے اگر اسے مجھ سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا
تو یقیناً انہیں اچھا نہیں لگے گا، وہ پھر سے مجھے برا بھلا کہیں گی۔ میں اسے دیکھ کر سیدھا کچن میں آ گئی تھی۔ میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے اور وہ بھی سیدھا کچن میں ہی آیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اور اس کے یوں بے تکلفی سے مجھے مخاطب کرنے پر میں بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر آپ کو تائی نے میرے ساتھ بات کرتے دیکھا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ آپ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھیں، میں تائی کو آپ کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ میں بری طرح سے نروس ہو رہی تھی۔ تبھی تائی بھی وہاں پر آ گئی۔ میرے تو جیسے پسینے چھوٹ گئے تھے، خوف سے میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ تائی نے مجھے یوں پریشان دیکھا تو وہ چونک گئی۔ کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ وہ اس لڑکے کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے سختی سے سوال جواب کر رہی تھی اور میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تائی نے مجھے 2 سے 3 بار بلایا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ ان کا اس لڑکے کو نظر انداز کرنا مجھے حیران پریشان کر گیا تھا۔ سچ کہوں تو میں بری طرح سے ڈر بھی گئی تھی۔ خوف نے مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ وہ میرے علاوہ تائی کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ پھر وہ ان کے سامنے ہی کچن سے باہر نکل کر چلا گیا تھا اور تائی نے جیسے اس بات کا بھی بالکل نوٹس نہیں لیا تھا۔ اور اس کے بعد اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا کہ میں گمسم سی ہو کر رہ جاتی تھی اور کبھی کبھی تو خوف سے میرا برا حال ہو جاتا تھا۔ اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں تھیں۔ وہ جب چاہتا جہاں چاہتا پہنچ جاتا تھا اور جب چاہتا نظر کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ گو کہ آج تک اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، نہ ہی کبھی کسی بات کی مجھے تکلیف پہنچائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اسے دیکھ کر مجھے خوف کا احساس ہوتا تھا۔ اکثر ہی وجدان کسی نہ کسی جگہ پر گھومنے پھرنے کا پلان بنا لیا کرتا تھا یا کبھی شاپنگ پر چلنے کی بات کرتا تو تائی ایسے میں مجھے وہاں سے ہٹا دیا کرتی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے بجھتے رنگ مجھے صاف محسوس ہوتے تھے، اور شاید یہ چیز تائی اور ان کی بیٹیوں کو بھی محسوس ہو رہی تھی، اور تبھی تو وہ مجھے اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہر وقت وہ اپنے چہرے کو نکھارنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی اور مجھے دیکھ دیکھ کر وہ اپنا موازنہ میرے ساتھ کرتی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھی کہ وہ لوگ تو ہر چیز میں مجھ سے بہتر تھیں، تعلیم میں، لباس میں، اعتماد میں، روپے پیسے میں، مگر اس کے باوجود بھی ان میں یہ احساس کمتری کیوں تھا؟ نہ تو وہ مجھے کسی کے سامنے آنے دیتی تھی اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ کہیں پر لے کر جاتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ میری شکل کو برباد کر دیتی۔ اس دن میں رات کو اپنے کمرے میں گئی تو تبھی فاطمہ میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوشن تھا۔ کہنے لگی کہ یہ میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، تمہارا چہرہ بہت خشک ہو رہا ہے نا، یہ استعمال کرو تو تمہاری جلد نرم ملائم ہو جائے گی۔ وہ اپنے لہجے میں میرے لیے محبت سمو کر بولی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اس سے اس مہربانی کی امید نہیں تھی، اور میرے چہرے پر چھائی حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں؟ بات تو یہ سچ تھی، مگر مجھے اس کے اس قدر محبت بھرے انداز پر حیرت ہو رہی تھی، مگر میں زیادہ دیر تک اپنی حیرت کو ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس بات سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ ماں بیٹیاں اس بات پر بھی شور مچانے لگتی، اور مجھے ان کے غصے سے ہمیشہ کی طرح بہت ڈر لگتا تھا۔ تبھی فاطمہ کہنے لگی، یہ سونے سے پہلے لازمی اپنے چہرے پر لگا لینا۔ بار بار وہ مجھے اس بات کی تاکید کر رہی تھی، اور میں حیرت زدہ تھی کہ وہ بار بار ایک ہی بات کی تاکید کیوں کر رہی ہے۔ وہ تو کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ بوتل اپنے ہاتھ میں لی تو میرے ہاتھوں میں خارش ہونے لگی تھی، پورا ہاتھ جلنے لگا تھا۔ ایک دم وہ بوتل جیسے کسی نے میرے ہاتھ سے لے کر دور پھینک دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا جلتا ہوا ہاتھ بھی بالکل نارمل حالت میں آ گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ لوشن بہت ڈھونڈا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب پورا گھر چیخوں سے گونجنے لگا تھا۔ میں بھی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اور پھر جب میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے تائی اور ان کی دونوں بیٹیاں موجود تھیں، اور فاطمہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا فاطمہ؟ تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ ایسی چیزیں استعمال مت کیا کرو، اب دیکھو تم نے اپنے چہرے کا کیا حال کر لیا۔ وجدان بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا
اور وہ بھی میری طرح حیران پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر تائی اور فاطمہ کا واویلا۔ فاطمہ بار بار مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، امی یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کی بار بار تکرار سن کر وجدان بھی جھنجھلا گیا تھا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا؟ وجدان بھی جیسے حیران پریشان تھا۔ اور پھر تائی کہنے لگی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اسے ہسپتال میں لے کر چلنا ہوگا، کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، نہ جانے میری بیٹی کا چہرہ ٹھیک ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ وہ مسلسل رونے لگی تھی اور میں انہیں روتا ہوا دیکھ کر گمسم ہو گئی تھی۔ وجدان انہیں لے کر ہسپتال چلا گیا تھا، جبکہ گھر پہ میں اور ماہنور اکیلے رہ گئے تھے۔ ماہنور بہت خوفزدہ تھی، بار بار وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ماہنور کے ڈر کو دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور میں حیران پریشان تھی کہ ماہنور تو مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہتی تھی، اور اب وہ مجھے اپنے قریب ہونے کو خود کہہ رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھی تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ کیا ہوا نور؟ تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہاں پر کبھی کوئی میرے بال کھینچ رہا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے پاؤں پہ چٹکی کاٹ رہا ہے۔ وہ اپنے پاؤں کو صوفے کے اوپر سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب میں ہکا بکا اس کے انداز کو دیکھتی رہ گئی۔ ایک دم پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اب صحیح معنوں میں مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ جب سے میں نے اس لڑکے کو گھر میں دیکھا تھا، ڈر اس بات پر تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا۔ اس دن کے بعد سے خوف نے مجھے پوری طرح سے اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور اب جب یہ اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تو مجھے اندھیرے میں 2 آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور یہ آنکھیں میرے علاوہ ماہنور بھی دیکھ رہی تھی، اور وہ چیخ مار کر پھر سے رونے لگی۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی، کہنے لگی کہ میرے ساتھ کمرے میں چلو، یہاں پر میں مر جاؤں گی، یہاں پر کچھ ہے۔ اور میں پھر اسے خود کے ساتھ لپٹائے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی۔ تبھی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی موجود ہو۔ کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی تو کبھی کوئی کھڑکی پر دستک دینے لگتا، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی دروازے کو دونوں ہاتھوں سے بجا رہا ہو۔ بار بار کمرے کی لائٹ آن آف ہو رہی تھی اور کھڑکی کا شیشہ بھی زور زور سے بجنے لگا تھا۔ اب ماہنور کے ساتھ ساتھ میری بھی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ تبھی کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں اس لڑکی کو مزہ چکھانے کے لیے کر رہا ہوں، فکر مت کرو، میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ تم ایک کام کرو، تم کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ اور میں خوفزدہ سی ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی تھی۔ اب کی بار اس کی مجھے غصے بھری آواز کانوں میں سنائی دی، تمہیں جیسا کہا ہے ویسے کرو، کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ اور اب میں جب اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو ماہنور کہنے لگی کہ تم کہیں مت جاؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں نے ماہنور سے کہا کہ میں باہر سے ٹارچ لے کر آتی ہوں، تمہارا موبائل بھی تو کہیں پر گر گیا ہے، اب ہم کب تک کیوں اندھیرے میں بیٹھیں گے؟ ماہنور میری بات سمجھ گئی تھی، کہنے لگی جلدی آنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور جیسے ہی میں ڈرتے ڈرتے ماہنور کے کمرے سے باہر نکلی تو کمرے کا دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا تھا، اور پھر ماہنور کی چیخیں سنائی دینے لگی تھی۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر گزری تھی جب سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور جب ماہنور کے کمرے میں آئی تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، نہ جانے وہ سو رہی تھی یا وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مگر میں پھر کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے کچھ بھی کہنے کا مطلب تھا اپنے لیے عتاب کو خود بلانا۔ میں جانتی تھی کہ وہ تینوں ماں بیٹیاں تو مجھ سے ویسے بھی بہت نفرت کرتی تھی، اور اب جب سے وجدان واپس آیا تھا تب سے تو وہ اور بھی زیادہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وجدان مجھے پسند نہ کر لے۔ وجدان ہماری پھپھو کا بیٹا تھا اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی حادثہ پیش آیا تھا جیسا میرے ساتھ، مگر فرق یہ تھا کہ وجدان مجھ سے پہلے رشتوں سے دور ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ کا تب انتقال ہوا تھا جب وہ محض 1 سال کا تھا۔ اسے میری امی اور تائی دونوں نے ماں بن کر پالا تھا، اسے بہت پیار دیا تھا،
وہ سب لوگوں کا ہی لاڈلا تھا کیونکہ گھر میں وہ اکلوتا لڑکا تھا۔ اور پھر جب وہ بڑا ہوا تو تایا کہنے لگے کہ وہ اسے پڑھنے لکھنے کے لیے شہر بھیج رہے ہیں۔ گاؤں میں جو اسکول تھا وہاں پر پڑھائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گاؤں کا ماحول بھی اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ گاؤں کے لڑکے چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی آوارگیوں میں پڑ جاتے، اور تایا ابو وجدان کو ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر یکے بعد دیگرے میرے ماں باپ کی وفات کے بعد تو میں گویا سب پر بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ تایا تو ابھی بھی مجھ سے پیار کرتے، مگر تائی کو نہ جانے کیوں میرا وجود گوارا نہیں تھا، جبکہ وہ وجدان سے ویسے ہی پیار کرتی تھی جیسا کہ شروع سے کرتی تھی۔ مگر میرے ساتھ ان کا رویہ بدل گیا تھا، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کی بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور اب جب سے وجدان واپس آیا تب سے تو تائی کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ یا تو میری شکل بگاڑ دیں یا پھر وہ مجھے وجدان کی نظروں سے دور کر دیں۔ تایا زیادہ تر اپنے کاروبار کے سلسلے میں مصروف رہتے، رات گئے گھر واپس آتے، اور تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ جلدی سو جاتے اور صبح سویرے پھر سے اپنے کام پر نکل جاتے۔ اب تو وجدان بھی ان کے ساتھ کاروبار دیکھنے لگا تھا۔ وہ باہر سے بزنس کی ڈگری لے کر آیا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے باپ دادا کے کاروبار کو آگے بڑھائے۔ چونکہ ہماری رہائش ایک چھوٹے سے قصبے میں تھی اور یہاں پر اپنی زمینیں اور جائیداد بھی تھی، مگر تایا ابو کو شروع سے ہی ان کاموں میں دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی زمینوں پر کام کرنے کے لیے ملازم چھوڑ رکھے تھے اور خود وہ شہر میں ہی اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے تھے۔ اب جب سے وجدان واپس آیا تو ان کا کاروبار جیسے دن بدن بڑھنے لگا تھا۔ وجدان کی فہم و فراست نے اسے کہاں سے لے کر کہاں تک پہنچا دیا۔ گاڑی کی آواز سن کر میں ہوش کے حال میں واپس آئی۔ یقیناً وجدان لوگ واپس آ گئے تھے، اور اس وقت میں تائی اور فاطمہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں اپنے کمرے میں ہی موجود رہی، اور پھر نہ جانے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ صبح سویرے تائی امی کے غصے بھری آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ کیا کیا تم نے کل میری بیٹی کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا، پھر مجھے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکال کر لے آئیں۔ کیا کیا تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، یہ سب تم نے اس کے ساتھ کیا ہے نا؟ انہوں نے فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کو دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح سے جلا ہوا تھا اور وہ دیکھنے میں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، جبکہ تائی مجھ پر غصہ کرنے لگی اور مجھے مارنے لگی۔ میں بری طرح سے چلا رہی تھی، اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تائی کا ہاتھ میں روک نہیں پا رہی تھی۔ تبھی کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وجدان کھڑا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا تماشا ہے مومانی؟ آپ اس بیچاری کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتی ہیں؟ جب سے میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب ہے۔ فاطمہ کے ساتھ یہ سب اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس میں مریم کا کیا قصور ہے؟ تائی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ انہوں نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، اسی نے کل فاطمہ کی کریم میں یہ کیمیکل مکس کیا تھا تاکہ اس کا چہرہ جل جائے، اور اس الزام پر میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر جب تائی نے میرے سامنے وہ لوشن کیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تائی، یہ لوشن تو فاطمہ رات کو مجھے دے کر آئی تھی، کہنے لگی کہ تم اسے استعمال کرنا، اور پھر یہ میرے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ میں اس کو ڈھونڈتی رہ گئی، مجھے نہیں ملا۔ آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ تبھی فاطمہ کہنے لگی، امی اس نے یہی لوشن بہانے سے میرے کمرے میں رکھ دیا، مجھ سے اس نے نہ جانے کس چیز کا انتقام لیا ہے۔ اور اب جیسے سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ یقیناً فاطمہ نے میرا چہرہ جلانے کی کوشش کی، مگر وہ خود ہی اپنی جلائی ہوئی آگ میں جل اٹھی۔ اور یہ لوشن دوبارہ اس کے کمرے میں کیسے گیا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ یقیناً یہ سب اسی جن کی کارستانی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں بھی فاطمہ کے لیے غصہ تھا۔ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ فاطمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر جاتے جاتے اسے کہنے لگا، یتیم کی بددعا لینے سے بچے مومانی، ایسا نہ ہو کہ اس کی بددعا آپ کو لے ڈوبے۔ آپ کو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ اور اس کی بات سن کر تائی کو شدید غصہ آیا تھا، اور میں ان کے غصے سے خائف ہو کر وہاں سے باہر آ گئی تھی۔
جانتی تھی کہ نہیں تو وہ مجھے پھر سے مارنا شروع کر دیں گی۔ وجدان نے تایا سے بھی تائی کے رویے کے بارے میں ذکر کیا۔ کہنے لگا کہ ان کا رویہ مریم کے ساتھ خراب ہے، اور جو کچھ اس نے تائی کو میرے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا وہ سب کچھ تایا کو بتایا تھا۔ اس کے بعد تایا نے بھی تائی کو وارننگ دی کہ آج کے بعد تم میری بھتیجی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرو گی۔ اگر میں نے سنا کہ تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سے تائی کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ تایا اور وجدان کے سامنے تو میرے ساتھ اچھے سے ہی رہتی، مگر ان کے جانے کے بعد وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتی۔ اب بار بار وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی اور میرے مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں، بددعائیں اور کوسنے دینے لگی۔ اس دن وجدان نے پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ کہنے لگا کہ ہم سب جھیل کی سیر کے لیے چلیں گے اور کل کا دن وہیں پر گزاریں گے۔ یہ بات اس نے میری طرف بطور خاص دیکھتے ہوئے کہی تھی اور میں افسردگی سے مسکرا دی۔ جانتی تھی کہ تائی اور ان کی بیٹیاں کبھی بھی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے رضامند نہیں ہوں گی، مگر حیران پریشان میں تب رہ گئی جب تائی کہنے لگی، مریم تم بھی کل ہمارے ساتھ چلنا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ بات کہی تھی اور میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تائی دوبارہ مجھ سے اس بارے میں ذکر کریں گی۔ بے شک انہوں نے وجدان کو دکھانے کے لیے مجھے کہا تھا اور بعد میں اس سے کہہ دیتی کہ میں خود ہی ان کے ساتھ نہیں گئی، مگر اگلے دن وہ جب میرے لیے ایک خوبصورت سا جوڑا لے کر آئیں اور کہنے لگی کہ تم ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتی ہو، یہ کپڑے پہن لو، تم پر بہت اچھے لگیں گے، اور میں ان کی محبت دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں کچھ کھٹک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ تائی اور ان کی بیٹیاں میرے ساتھ کبھی بھی اتنی مہربانی نہیں کر سکتی تھیں، مگر ان کی بات سے میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وہ کپڑے پہن لیے اور پھر جب باہر آئی تو تائی نے میری تعریف کی، تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو، اور وجدان بھی نثار ہو جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ماہنور اور فاطمہ کا رویہ بھی آج میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ جب ہم جھیل پر گئے تو تب وہ کہنے لگیں کہ چلو کشتی رانی کرتے ہیں، تم بھی آؤ، مزہ آئے گا۔ کشتی میں میرے ساتھ ماہنور اور فاطمہ دونوں موجود تھیں، اور جب ہم سب لوگوں سے دور ہوئے تو فاطمہ کہنے لگی کہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ہم نے تمہیں بہت برداشت کر لیا۔ یہ وجدان کو تم میں کیا نظر آیا ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے کبھی بھی یہ میری طرف متوجہ نہیں ہوگا، کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، تمہارا تو میں آج خاتمہ کر دوں گی۔ اور میں خوفزدہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ سب لوگ نظروں سے اوجھل ہوئے تو فاطمہ نے مجھے پانی میں دھکا دے دیا تھا۔ تب میرے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اب زندہ نہیں بچوں گی، مگر پھر میں بچ گئی تھی۔ مجھے ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پر کچھ لوگ بھی آ گئے تھے، اور پھر جب میں جھیل سے باہر نکل کر آئی تو مجھے ایک بڑی سی چادر اڑا دی گئی جس میں میرا وجود جیسے چھپ کر رہ گیا تھا۔ وجدان بے قراری سے میری طرف بڑھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ کیسے گر گئی پانی میں؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو یہ عورتیں مجھے جان سے مار دیں گی، مگر اب میں دوبارہ خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ آج اس نے مجھے پانی میں پھینکا تھا، کل کو یہ مجھے زہر بھی دے سکتی تھی، کسی بھی طرح سے میری جان لے سکتی تھی، اور ضروری نہیں تھا کہ ہمیشہ وہ جنزادہ مجھے بچانے کے لیے آتا۔ پھر میں نے وجدان کو ساری بات بتا دی کہ فاطمہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ ٹسے بہانے لگی، کہنے لگی یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مگر وجدان کہنے لگا تم سب چپ ہو جاؤ، جو تم لوگوں نے کرنا تھا وہ تم لوگوں نے کر دیا۔ اب وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ہم سب اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس نے تایا کو فون کر کے کہا کہ آپ جلدی سے گھر آ جائیں، آپ کے ساتھ میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو تایا بھی گھر پہ آ چکے تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کر تایا بے تابی سے وجدان کی طرف آئے۔ کیا ہوا ہے وجدان؟ کیا کہنا چاہتے تھے تم؟ کب سے میرا دل ہول رہا ہے، میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ نہ جانے تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ وجدان نے ایک نفرت بھری نظر فاطمہ کی طرف ڈالی اور پھر ساری بات تایا کو بتائی تو انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا وجدان صحیح کہہ رہا ہے، اور پھر میں نے بھی تایا جان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آج تک برداشت کر رہی تھی۔ تایا ابو کہنے لگے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ میرے بچے اور بیوی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہوں گے۔ تایا ابو نے مجھ سے معافی مانگی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ سب سہنا پڑا، اور پھر وجدان کی بات سن کر سب لوگ ہی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وجدان کہنے لگا کہ میں آج ہی مریم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ یہاں سے بہت دور لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مریم کو مزید مشکلات سہنی پڑے، وہ تکلیف دہ زندگی گزارنے کے لیے مجبور رہے۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، آخر اس کا کیا قصور ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کیا جا رہا ہے؟ یہ تو مظلوم ہے، اس کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ اپنے دل کی بات کس سے کرے؟ ممانی کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی ماں بن کر رہتی، مگر انہوں نے نہ جانے اس کے ساتھ کون سی دشمنی نبھائی ہے۔ اور پھر وجدان کی خواہش پر میرا اس کے ساتھ اسی وقت ہی نکاح کر دیا گیا تھا، اور وہ پھر شہر میں گھر دیکھنے لگا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں چند دن یہاں پر رہنا پڑے گا، مگر تم یہ سب برداشت کر لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں کبھی بھی ان لوگوں کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ میں تمہیں سب لوگوں سے بہت دور لے کر جاؤں گا۔ اور میں وجدان کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ وہ بہت اچھا، بہت محبت کرنے والا تھا، اور میری زندگی میں جو بھی پریشانیاں، مشکلات اور کمیاں تھیں، ان سب کا جیسے میرے رب نے ازالہ وجدان کی صورت میں کر دیا تھا۔ تائی امی بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ اب جب ان کا کیا سب کے سامنے آیا تو وہ کسی کے ساتھ نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تایا ابو بھی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ ایسے میں وہ مجھے کہتی کہ تم مجھے معاف کر دو تو تمہارے تایا بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ میں اپنے شوہر کی نظروں میں خود کے لیے نفرت برداشت نہیں کر سکتی، اور میں ان سے کہتی کہ آپ نے جو کیا میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ وجدان پھر مجھے لے کر شہر میں ایک گھر میں آ گیا تھا۔ یہ گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور میں نے اسے محبت اور توجہ سے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا، کیونکہ اس کی بنیادوں میں ہماری محبت بھی شامل تھی۔ اس گھر میں بھی مجھے وہی اجنبی اکثر جلتا پھرتا نظر آتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح میں اسے دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ حالانکہ اس نے کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ اس نے مجھے کبھی ڈرایا دھمکایا تھا، مگر اس کے باوجود اس چیز کا احساس کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری طرح کا ایک انسان نہیں ہے، اس احساس کا ہونا ہی تھا کہ میرے رگو پے میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس دن وجدان جب گھر آیا تو کہنے لگا کہ ماموں کے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ فاطمہ اور ماہنور کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، راتوں کو وہ چیخیں مارنے لگتی ہیں، ڈرنے لگتی ہیں۔ اب تو پورے گھر کا سکون حرام ہو چکا ہے۔ ماموں بہت پریشان تھے۔ آج مجھے ملے تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ مریم کی بد دعا ہم لوگوں کو لے ڈوبی ہے، اور اس کی بد دعا میری بیٹیوں کو چین نہیں لینے دے رہی۔ فاطمہ سکون سے سو نہیں پا رہی، اس کی شکل بھی بری طرح سے بگڑ گئی تھی، کوئی اس سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ ماموں اسے کتنے ہی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گئے تھے، اس کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، اور اس نے بھی اپنے چہرے پر کتنی ہی دوائیں اور کریمیں لگا کر دیکھ لیں، مگر کوئی افاقہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن میں وجدان کے ساتھ جب تایا تائی کے گھر میں آئی تو وجدان کے کہنے کے مطابق گھر کے حالات بہت خراب تھے، اور فاطمہ کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا، جبکہ ماہنور بھی روزانہ رات کو ڈرنے لگی تھی۔ مجھے ان کو دیکھ کر ان پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا، مگر میرے لیے انہیں اتنی تکلیف میں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا تھا، اور پھر جب دوبارہ میں نے اس شخص کو اپنے گھر میں چلتا پھرتا دیکھا تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم انہیں ان کے کیے کی سزا مت دو۔ تب وہ مجھے حیرت سے کہنے لگا، تم کتنی عجیب لڑکی ہو، انہوں نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا، اور جو کچھ فاطمہ کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ وہ تمہارے ساتھ کرنے والی تھی، وہ تمہارا چہرہ بگاڑنے والی تھی۔ اب سوچ لو، اگر تمہارا چہرہ ایسے جل جاتا تو تب کیا ہوتا؟ کیا وجدان تمہارے ساتھ شادی کر لیتا؟ اور کیا تمہارا علاج کروانے کے لیے بھی وہ لوگ پانی کی طرح پیسہ بہاتے؟ میں خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ نہیں نا، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اسی قابل ہے، اور میں کتنے ٹائم سے اس گھر میں رہ کر ان لوگوں کی تمہارے ساتھ زیادتی دیکھتا رہا، مگر میں کسی معاملے میں نہیں بولا۔ مگر اب جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تھا تو میرے لیے بھی یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ تم بہت مظلوم لڑکی ہو، میں اسی گھر میں بچپن میں تمہارے ساتھ کھیلتا رہا،
تم جانتی ہو بچپن میں تم اکثر اپنی ماں سے کہتی تھی کہ تمہارے ساتھ ایک بچہ کھیلتا ہے، مگر کوئی تمہاری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اور وہ بچہ میں تھا۔ تمہارے علاوہ میں کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پہلے مجھے تم لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر پھر جب مجھے اس سب کی اجازت ملی تو تب میں نے ان لوگوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر اب میں اسے کہنے لگی کہ تم خدا کے لیے یہ سب مت کرو، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تایا بھی بہت پریشان ہے۔ تایا تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کیا، اور اس سب سے تو انہیں بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ تم یہ سب کرنا بند کر دو۔ اب جب میں نے اس سے درخواست کی تو وہ کچھ دیر کو خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو آج کے بعد تنگ نہیں کروں گا، فاطمہ کا چہرہ بھی ٹھیک کر دوں گا اور ماہنور کو بھی تنگ نہیں کروں گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ اس نے جو کہا ہے یقیناً وہ اپنے کہے کو پورا بھی کرے گا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی فاطمہ کا چہرہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد نارمل حالت میں آنے لگی تھی، اور اب ماہنور بھی ٹھیک تھی۔ ان دونوں کو اب عجیب و غریب خواب بھی نہیں آتے تھے، اور نہ ہی رات کو وہ ڈرنے لگی تھی۔ تایا بھی اب پرسکون رہنے لگے تھے۔